صاحب کچھ ایسا ہے مسلم لیگ نون کے پاس جسے وہ کہتے ہیں نا ترپ کا پتہ ہے جی، ٹرمپ کارڈ ہمارے پاس ہے اور عین موقع پہ بھی کچھ کر دیں گے؟ آپ کو لگتا ہے یہ مسلم لیگ نون ایسا اگر کرے گی، اگر ہم ایک سیناریو پینٹ کرتے ہیں نا کہ اگر یہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں اور پرویز الہی صاحب جس کے چانسز کم ہیں نہیں بنتے وزیر اعلیٰ پنجاب، تو جو طوفان اس کے بعد آئے گا سیاسی طور پر اسے مسلم لیگ نون فیس کر سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ جو اکانومی کا حال ہے اور جو سب کچھ ہو رہا ہے، دن رات لوگ سلواتیں سنا رہے ہیں؟ طوفانے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب طوفانوں کو لانے والے، سونامی کو لانے والے، سر $226 کا ڈالر اسٹاک مارکیٹ کا پتہ کوئی نہیں وہ کیا رہا ہے. چھوڑے، اس ملک نے بہت کچھ دیکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب مثلا مجھے اور آپ کو تو ڈالر کی فکر ہوتی ہے نا. ہاں ظاہری بات ہے، اور ہر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم زندہ ہیں نا. ہاں صحیح ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جدھر 3-4 بندوں کی ٹارگٹ کلنگ نہ ہو رہی ہو. غربت میں بھی انسان زندگی گزار لیتے ہیں نا. کبھی ہم نے اس پہ ٹاک شو کیا ہے، کبھی اس پہ کیا ہے. اب اس روز ایک ویلفیئر کا کام کرنے والے کو جماعت اسلامی سے تعلق تھا، اس کو مارا گیا. اگلے دن JUI کا ایک بندہ اس کے جنازے پہ گیا اور اس پہ تقریر کی، اگلے دن اس کو مارا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ کے خیبر پختونخوا صوبے کے اعلیٰ حکومتی شخصیت اور 3-4 وزراء سمیت باقی سب لوگ منتھلی بھتہ دے رہے ہیں. اچھا، اتنے برے حالات ہو گئے. ٹھیک ہے. اور وہاں سے صاحب حیثیت لوگ ہجرت کر رہے ہیں پشاور وغیرہ میں، اور پشاور سے اسلام آباد ہجرت کر رہے ہیں. تو وہ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ہماری سب کی جو ہے اسی چیزیں سے دکان ہے. اب لوگوں کو زندگی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ جس دن سونامی کو لانے والوں نے فیصلہ کر لیا اور وہ متحرک ہو گئے کہ ہم نے مزید طوفانوں وفانوں کا وہ نہیں کرنا ہے، تو نہ طوفان ہوگا، نہ عمران خان ہوگا، نہ کچھ اور ہوگا. یہ سٹیٹس اب آپ کی بات سے سوال آتا ہے، یہ لاڈلے پن کا سٹیٹس آپ کے مطابق کیوں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ؟ آپ بتا دیں کیا لاڈلے پن کا سٹیٹس آپ کے مطابق، اگر انہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کسی نے، تو عمران خان صاحب ابھی تک ان کی جماعت میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. نیوٹرل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نیوٹرل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کرنا. توبہ تب کیا جاتا ہے جب آپ اپنے کیے ہوئے گناہوں کی تلافی کر لیں. یہاں پہ مسئلہ یہ ہوا جن کی طرف آپ آسمانیں گروائی نا، کہ آپ نے پارٹی میں لوگوں کو شامل کروایا، آپ نے اس کے لیے دوسروں کے ہاتھ پاؤں باندھے، آپ نے اس کے لیے میڈیا میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، میرے ساتھ کیا ہوا. الیکشن والے دن جب میں نے وہ پولنگ ایجنٹوں کو نکالنے کا ذکر کیا تو مجھے الیکشن ٹرانسمیشن سے نکالا گیا. یہ بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو یہ پتہ ہے کہ مجھے کس کے حکم پہ، سر میں آپ کے ساتھ ہاں کس کے حکم پہ مجھے نکالا گیا. ٹھیک ہے. پھر سینٹ الیکشن، پھر باقی جو تھا، پھر اعتماد کا ووٹ. تو بات یہ ہے کہ آپ اگر تلافی کے بغیر توبہ کر لیتے ہیں تو اس میں اور تلافی کرنے میں فرق ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. لیکن مجھے کل سے ایک اور چیزیں پریشان کیا ہوا ہے. آپ تینوں مجھے اس میں تھوڑا سا میری وہ کنفیوژن ختم کر دیں. یہ پرویز الہی صاحب کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ پاکستان مسلم لیگ کاف. مسلم لیگ کاف کا سربراہ کون ہے؟ چودھری شجاعت حسین صاحب. چودھری شجاعت حسین صاحب. ڈیفیکشن کا اطلاق کس وقت ہوتا ہے آپ پہ؟ جب آپ اگینسٹ دا پارٹی لائن کام کریں. اچھا، چودھری شجاعت صاحب کہاں پہ ہیں؟ وہ تو اس وقت ان کے صاحبزادے شہباز صاحب کی کیبنٹ میں ہیں. شہباز صاحب کی کیبنٹ میں ہیں. لیکن انہوں نے پارٹی لائن یہ دی ہے کہ جی ووٹ ادھر دینا ہے پرویز صاحب. تو پھر شلو بھر ڈوب مرنا چاہیے اس مسلم لیگ نون کو بھی، اس پیپلز پارٹی کو بھی، اور اس مسلم لیگ کاف کو بھی. یعنی ان کی بے شرمی دیکھے کہ مرکز میں ادھر اس کے ساتھ بیٹھے ہو اور صوبے میں کہتے ہو کہ ووٹ PTI کو دیکھو. اور ان کی بے شرمی دیکھ لیجئے کہ جو لیڈر مرکز میں ان کو کہہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے خلاف ووٹ دے دے، ان کے بیٹے کو مرکز میں اپنے ساتھ. بٹ صاحب آپ کو یہ چیز حیران کیوں کر رہی ہے؟ آپ تو مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں. سر یہ پاور پالیٹکس ہے، وہ ادھر بھی پاور انجوائے کریں گے اور اسلام ادھر. میں جب کئی سالوں سے کہتا تھا کہ PTI، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ ایک ہی سکے کے 3 رخ ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ درست کہتے ہیں. اور میں یہ عرض کرتا تھا کہ سیاست کے سینے میں دل پہلے سے نہیں تھا،
لیکن 2018 کے بعد اس کی آنکھ میں شرم اور حیا بھی نہیں رہی ہے. اچھا لیکن مجھے بتائیں تو پرویز الہی صاحب کا politics حق نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے ان کا حق نہیں ہے اگر ان کے پاس اور پی ٹی آئی کے پاس ووٹ پورے ہیں تو مسلم لیگ نون کو کیا کرنی چاہیے جس کا ان پہ الزام لگ رہا ہے؟ اگر رتی بر بھی اخلاقیات کا سیاست میں کوئی وجود رہ گیا ہے تو پھر تو یہ چاہیے ان کو کہ آرام سے پی ٹی آئی کو حکومت بنانے دے. وہ چودھری پرویز الہی کو پنجاب کے سب سے عظیم شخصیت کو بناتے ہیں, وہ بزدار کو بناتے ہیں, وہ کسی اور کو بناتے ہیں. اخلاقیات کا تقاضا تو یہ ہے. لیکن اگر دوسری بات ہے جو آپ جس کا ذکر ہو رہے ہو کہ پاکستان کی سیاست اور یہاں کی صرف سیاست سے نہیں, یہاں کی صحافت سے اخلاقیات رخصت ہو گئی ہیں, یہاں کی عدالت سے اخلاقیات رخصت ہو گئی ہیں, یہاں کی باقی اداروں سے اخلاقیات رخصت ہو گئی ہے, تو پاور پالیٹکس سے کرتے رہیں بس. اچھا چلے اس کو پھر ہم نے ٹاپک چینج کرنا ہے, بریک. ایک ون لائنر آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ پرویز صاحب بن رہے ہیں وزیر اعلیٰ ان آل؟ دیکھیے ابھی تک کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بن رہے ہیں. یو آر ناٹ شور کہ بالکل, اس لیے کہ ابھی تو نمبرز گیم نے سامنے خرید و فروخت ہے نا, پتہ ہے کل کون خرید و فروخت لیکن میں ایک بات ضرور منیب کہنا چاہتی ہوں, ایک منیب میں کہنا چاہتی ہوں بات کہ ہم جو ہے نا ہم سب بہت زیادتی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں سیاست ساری کی ساری گندی ہے, ہم کہتے ہیں کہ فلانا سارا کا سارا. میں گندی نہیں کہہ رہا, میں پاور پالیٹکس تو ہے, یہ تو آپ بھی اگری کریں گے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم سلیکٹیو جرنلزم کرتے ہیں, ہم سلیکٹیو جسٹس کرتے ہیں, ہم سلیکٹیو جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کو یعنی جو خراب کرنے والے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں. ہم سب کو مکس کر کے بڑی زیادتی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اس ملک کے اندر جو صحافی نہیں تھا اس کو ہم نے صحافی کہا, جو سیاستدان نہیں تھا اس کو ہم نے سیاستدان کہا, جو جرنیل سیاست کر رہے تھے ان کو ہم نے جرنیل کہا جبکہ وہ سیاستدان تھے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بات ماننی, ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست جو ہے وہ اچھی نہیں ہوئی, بہت لوگوں نے بہت اچھی کی ہے. یہاں یہی اسی ملک میں ایک وزیر اعظم ہینگ ہوا ہے, اسی ملک میں ایک وزیر اعظم مرڈر ہوئی ہے, اسی ملک میں وزرائے اعظم جو ہیں وہ جلا وطن ہوئے ہیں. آخر انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں تو وہ ہوا ہے نا. بٹ ایک ایشو یہاں پر یہ ہے نا, ایک ایشو یہ ہے کہ انہوں نے پرابلم یہ ہے, ہم ایک اور ڈیبیٹ میں چلے جائیں گے, لیکن ایک بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ تمام جماعتیں جن سے تعلق ہے ان لوگوں کا جس میں کئی شہید بھی ہو گئے, مرڈر بھی ہو گئے, جلا وطن بھی ہو گئے, انہوں نے اپنے اصولوں کو قربان کیا اپنی سیاست کے. یہ لوگ پاور کے پاور کے خراب ہے نہیں, پھر آپ یہ بات مانیے کہ اصول کمپرومائز ہو جاتا ہے جب پاور کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے. منیب صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو بہن بتا رہی ہے نا کہ ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو, یہاں تک ٹھیک ہے. ہمیں پچھلے 40 سال میں مجھے کوئی ایک سیاستدان آپ بتا دے فوت ہوئے, ہمارے تو ہیں سارے ہیرو فوت ہوئے ہوئے, زندہ مجھے بتا دے کوئی جو اصولوں کے ساتھ کھڑا ہو. کبھی کسی پیپر آپ کو میں 10 لوگوں اچھا بتائیں. میاں افتخار حسین کھڑے, میاں افتخار اپنے بیٹے کی قربانی کھڑے, رضا ربانی نے کبھی اسمبلی زرداری سے کویکشن کیا ہے کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے, 35 والیوم کہاں سے آ گئے, روئے مگر فوجی عدالتوں کو ووٹ دیے, روئے مگر فوجی عدالتوں کو ووٹ دیے, کیوں دیے فوجی عدالتوں کو؟ اچھا نہیں وہ میں نے کہا سوال نہیں, کمزور نہیں کبھی. اچھا رضا ربانی صاحب کو بننا چاہیے تھا کہ بلاول کو بننا چاہیے تھا چیئرمین؟ دیکھیے خدا کے لیے کون سے جمہوریت ہمیں بھاشن دیتے, میں کسی ایک پھر تحریک انصاف پہ آ رہی ہوں اس کی پہلے بات کر لیتے ہیں, اس کے آپ کیوں آپ یا تحریک انصاف کی بات کر لیں, ہم اس پہ بات کر لیں. دیکھیں میں صرف کہہ رہا ہوں, ابھی صافی صاحب نے بات کی نا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے مطابق کوئی سیاسی جماعت ایک دوسرے سے مختلف نہیں. اچھا پھر ایک بات ہے کہ جو یہ بات درست ہے, ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, پاور گیم ہے. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور بات ہے جو انہوں نے, وہ پہلا آپ نے کہا تھا جارحانہ, یہ ووٹ کو عزت دو وانے تھے. چھینا گروپ ووٹ کو عزت دو ہے, علیم گروپ ووٹ کو عزت دو ہے, گروپ تو انٹیکٹ ہے, وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ. میں کہہ رہا ہوں ان غریبوں کو چھینا صاحب بیچارے شکایت کرتے ہیں یار میں پی ٹی آئی ڈیوائیڈ ہو گئے, دو ادھر چلے گئے, وہ کہتے ہیں ہم 20-25 لوگ ہیں اکٹھے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. اچھا ایک منٹ بتائیں, مجھے بتائیں, 40 کروڑ ایک منٹ صاحب صاحب, اور پھر اس کے بعد سارے گال چھوڑیں گا, یہ یوں کر کے میری بھائی جان تھوڑا سا ٹائم دے دیں. اچھا یہ ابھی نہیں پر 1 to 1 کر لیں, پھر آپ ہم 15 سوال کیے آپ نے, اس کے بعد ان کو جرگئی کر لیں پھر ان کے ساتھ مل